Inshallah we will start. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، شکر ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتوں سے بہتر بنایا. اور یہ جو چیز ہے شکر نہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. تو ہمارے حضرات اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں اور تاکید فرماتے ہیں اس بات کی کہ بھائی شکر کا بہت زیادہ اہتمام کریں اپنی زندگی میں، ہر نعمت کا شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والا دماغ عنایت کرے تو آدمی کو اندازہ ہو کہ کتنی نعمتیں ہیں اس کے پاس، اور اس کا احساس بھی نہیں ہے اور ٹیکن فور گرانٹیڈ لے کے آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے، اور کبھی بھی توفیق نہیں ہوتی اس کی شکر ادا کرنے کی. خدا خواستہ وہ نعمت چلی جائے یا جانے لگے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ تو اتنی بڑی نعمت تھی، اور اندازہ نہیں ہوتا بالکل بھی. صبح شام ہم لوگ دیکھتے اور ہیں واقعات ایسے عبرت کے. حضرت کسی بزرگ کا واقعہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور گھر والوں نے باہر پھینک دیا ہے، حالت اتنی خراب ہے، بدبو آ رہی ہے پوری جسم سے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں زخموں میں. اور یہ کیڑے ہم لوگ سمجھتے تو پتہ نہیں کیا کیڑے ہیں، یہ ہوتے ہیں میگٹس، دیکھتے ہیں آج بھی ہم لوگ عموماً بہت ہی گندگی حالت ہو یا کوئی جسم کا حصہ مردہ ہو گیا یعنی ڈیڈ ہو گیا ہو تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اور کوئی قریب آنے کو تیار نہیں تھا، گھر والوں نے بھی باہر پھینک دیا تھا. تو اپنے اس شاگردوں سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس آدمی کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو ان کا ظاہر تو نظر نہیں آتا کس بات پہ شکر ادا کرے، اتنی تکلیف میں ہے اور گھر والوں نے بھی باہر پھینک دیا ہے، کوئی تیماردار بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ کیا اس کا پیشاب پخانہ آرام سے نہیں ہو جاتا؟ اور ہم صبح شام دیکھتے ہیں کہ یورینری ریٹینشن کے آ گئے پیشنٹ، کانسٹیپیشن ہے اور ریلیو نہیں ہو رہا، ہر چیز ٹرائی کر لی. تو یہ نعمتیں جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ نعمت ہے، علم غلم کھا رہے ہیں صبح سے شام تک، اور یہ کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کیا چیز ہیلدی ہے، کیا چیز ٹاکسک ہے، کیا چیز ہے. کس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کے اور اس کو وہ کر دیا کہ مفید چیز، فائدہ مند چیز جو ہے وہ ہم کو بینیفٹ دے، اور جو نقصان چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے جسم سے. اور یہ پوچھتے ہیں، بہت لوگ پوچھتے ہیں بھائی مریض کے جو خصوصاً بچوں کے جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو کیوں ہوا، یہ انفیکشن ہوا، یہ بیماری ہوئی، میرے بچے کو کیوں ہوا اور باقی کو کیوں نہیں ہوا. اور پھر اس میں سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. تو بیسیکلی جا کے بات اٹکے گی کہ جینیٹکس ہے اور سرکمسٹانسز ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ بھائی ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ کس وجہ سے آپ کے بچے کو ہوا اور باقیوں کو نہیں ہوا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آدمی سوچے اور اس پہ شکر ادا کرے. اور جو پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کی جو تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور قرآن میں خود آیا ہے کہ لیٹے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے دائیں بائیں کروٹ پہ اللہ کا ذکر کرو. اللہ والوں کی نشانی یہی بتایا گیا. اور کثرت سے ذکر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. صحیح. تو یہ کثرت ذکر جو ہے وہ ایک مطلوب چیز ہے، ہونی چاہیے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے اس کثرت ذکر سے. وہ تو فرشتے پہلے ہی ہر وقت کر رہے ہیں، ہر یعنی حدیثیں جو آئی ہیں اور اس میں بتایا گیا کہ بھائی کہ فرشتے جو ہیں وہ دن رات اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور
کوئی وہ نہیں ہے آسمان کا کوئی، یعنی آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے فرشتوں کی عبادت سے، اتنی کثرت سے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کر رہے ہیں، لیکن انسان کو بھی حکم ہے۔ تو ایک ذکر تو زبانی ذکر ہے کہ زبان سے کر دیا ذکر اور دھیان بھی نہیں، لیکن اصل ذکر جو ہے جس کو ہم لوگ فکر کہتے ہیں اردو میں، کہ آدمی کا دھیان پیدا ہو جائے، اس کو یہ خیال آ جائے کہ ہاں واقعی یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، مجھے وجود بخشا ہے، صحت دی ہے، میرے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، آنکھیں چلتی ہیں، اور یہ جتنے باڈلی فنکشن ہیں یہ ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جو ڈاکٹر ہیں وہ تو پڑھتے ہیں باقاعدہ ایز کریکولم کہ کس طرح سے فنکشننگ ہو رہی ہے، یعنی اس وقت بھی جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایک یعنی آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ سسٹم کام کر رہا ہے۔ سیل کے لیول سے شروع کیا جاتا ہے اور پھر سیل سے پورا اٹھایا جاتا ہے، یہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے۔ تو قدرت کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہا اور پورے وقت کام کر رہا ہے، جب سے بلکہ بچہ جب کنسیو ہوتا ہے اس وقت سے لے کے مرنے تک کر رہا ہے یہ کام۔ دل دھڑک رہا ہے، 14 ہفتے پہ دھڑکنا شروع ہوا تو پھر وہ دھڑک رہا ہے تو مرتے دم تک دھڑک رہا ہے، 1 منٹ کے لیے نہیں رکتا۔ اگر رک جائے نا کچھ سیکنڈز کے لیے تو پھر ایمبولینس بلانی پڑتی ہے اور کیا کیا ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں اور کیا کیا وہ کرانے پڑتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے فلاں چیز کم ہو گئی، فلاں چیز زیادہ ہو گئی، کیا ہو گیا۔ تو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی سانس کی نعمت ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ میں 15 بار سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اور ہر نعمت پہ شکر۔ اگر سانس اندر جائے باہر نہیں نکلے تو مر جائیں، اور اندر ہی نہ باہر ہی نہ نکلے، اندر ہی رہ جائے تو مر جائیں۔ تو ہر منٹ میں 15 بار تو شکر ہو گیا، 30 بار ہو گیا اندر جانے کا باہر آنے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا شکر ادا اللہ کا، لیکن کم از کم احساس پیدا ہو جائے۔ یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر آدمی obliged فیل کرے گا۔ ہمیں کوئی 10 روپیہ دے دیتا ہے، 100 روپے دے دیتا ہے، ہمیں پانی کا گلاس پلا دیتا ہے، کچھ پلا دیتا ہے، تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے ہم پر وہ کیا، احسان کیا۔ تو آدمی میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے بھی ان پہ بھی وقت آیا تو میں کچھ کروں گا ان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، یعنی عدم نتھنگ سے، یعنی کوئی وجود نہیں تھا، وجود بخشا، اور پھر اس کو کس طرح سے بچے سے لے کے بڑا اور پھر جوان اور پھر بوڑھا، اور اس طرح سے ساری سٹیجز سے گزارا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا ماحول ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اسی جگہ پیدا کیا۔ اگر کہیں افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوتے یا کہیں صحرا میں ڈیزرٹ میں پیدا ہوتے تو وہاں کا کیا لائف اسٹائل ہے، اور ایسی فیملی میں پیدا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کچھ دین کی شدھ بدھ تھی، مسلمان تھے، اور مسلمان بنایا، اپنی بیچ کی امت میں پیدا کیا۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں، اور اس کا بھی آدمی کو دھیان رہنا چاہیے، شکر کرے اس پہ اور اللہ کا۔ اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرما دی کہ کچھ وقت اپنا فارغ کریں اور اس میں بیٹھ کے اس چیز کا ذکر کریں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ اصل چیز ہے کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کو ہم حاصل کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ تو پوری زندگی کی ایک وہ ہے، کوشش ہے، اپنی اصلاح کرانا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ اور میں ابھی یہی ذکر کر رہا تھا کہ آج کل کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جسے ہر آدمی فیس کر رہا ہے، ہر انڈیویجول، بچے سے لے کے بڑے تک، بڈھے تک، وہ ہے کہ یہ ڈسٹریکشنز جو ہے نا اس کو کیسے اوائڈ کریں۔ اور جتنی لائف کمپلیکیٹڈ ہوتی جا، یعنی وہ ترقی پذیر ہوتی جا رہی ہے نا، اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے۔
پہلے ہوتا تھا کہ ہاں بھائی کسی کو گانے کا شوق ہے تو وہ گانا سننے جاتا تھا، اہتمام کرنا پڑتا تھا، یعنی لائیو میں سنتا تھا. یہ تو تھا نہیں کہ کوئی اسمارٹ فون ہے اس میں سن لے. اور آپ لوگ تو ینگ لوگ ہیں، ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھا. کہ ہمارے زمانے میں تو وی سی آر اور ٹی وی اور پتہ نہیں کس کس کا چکر تھا. کچھ اگر فلم دیکھنی ہے، کوئی ایسی چیز دیکھنی ہے تو اس کا اہتمام کرنا پڑتا تھا آدمی کو. اب تو نہیں، اب تو وہ ہے کہ ہر چیز اویلیبل ہے، ایک بٹن دبانے کی دیر. اور اس وقت ضرورت ہے آدمی کو دو چیزوں کی، ایک اللہ کا خیال اور دوسرا سیلف ڈسپلن. یہی چیز ممتاز کرتی ہے انسان کو باقی لیونگ بینگ سے. جانور بھی کھاتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، جانور بھی ریپروڈیوس کرتے ہیں اور بہت سے بینیفٹس دیتے ہیں، لیکن انسان ایسا ہے کہ جو اپنی لائف کو ڈسپلن کرتا ہے، اس کا معلوم ہوتا ہے اس وقت سوئے گا، اس وقت اٹھے گا، اس وقت یہ کام کرے گا، ایک پرپسفل زندگی گزارے گا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی 3 طرح کے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی. تو ایک تو وہ ہیں جو بینیفیشل ہیں، فائدہ مند ہیں، جیسے گائے، بکرے اور اس طرح کے، اور جن کے گوشت کھاتے ہیں اور جن کا دودھ پیتے ہیں اور اس طرح کے جو فائدہ دیتے ہیں. ایک ایسے ہیں جو نقصان دیتے ہیں، سانپ، بچھو اور یہ جو جتنے دوسرے جانور ہیں، شیر، چیتا اور اس طرح کا، سب ڈرتے ہیں ان سے. اور ایک ایسے ہیں جو بالکل بے ضرر ہیں، نہ جن سے فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ بھئی ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم بینیفٹ دیتے ہیں اوروں کو، یا ہم نقصان پہنچاتے ہیں، یا ہم بے ضرر لوگوں میں سے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی کم از کم اس کیٹیگری میں تو ہو جائے نا جو بے ضرر ہے، نہ نقصان دیتا ہے نہ فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن اس میں سے تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے جو نقصان پہنچاتا ہے، لگا رہتا ہے. اور آج کل ان انٹینشنل بہت ہے کہ جو چیز جس آدمی کو جس طرح کرنی چاہیے تھی اس نے نہیں کی. جو پڑھائی کا وقت تھا اس میں پڑھائی نہیں کی. اب وہ نکما، جو بھی پروفیشنل ہے وہ ہے نکما. ڈاکٹر ہے، میں تو دن رات ڈاکٹر دیکھتا ہوں، ہے ڈاکٹر کو آتا نہیں ہے، بیسکس نہیں آتے. اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ 98% 99% ڈاکٹرز اناڑی ہیں، نہیں آتا ہوں، بالکل نہیں آتا ہوں. وہ بس ایک وہ دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ پڑھا نہیں ہے. جبکہ حرام ہے اس شخص کے لیے پریکٹس کرنا. ہمارے علماء کا فتویٰ ہے یہ، اس شخص کے لیے حرام ہے جس کو آتا نہیں ہے. ہاں غلطی ہو جانا الگ بات ہے، بعض دفعہ آدمی پوری سنسیئرٹی سے کام کرتا ہے اور لیکن سمجھ نہیں پاتا، ایسا کمپلیکیٹڈ مرض ہوتا ہے اور مریض نہیں بچتا، تو اس میں تو ایکسیپشن ہے. لیکن اس کی نیگلیجنس سے مرے، اس کو آتا نہیں ہے، وہ جو چیز اس کو ٹریٹ کرنی نہیں آتی وہ ٹریٹ کر رہا تھا، تو پھر وہ قتل ہے، وہ انٹینشنل مرڈر ہے، ان انٹینشنل نہیں ہے. کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز میں ہاتھ ڈالا جو اس کو آتی نہیں تھی، اور اس نے ایک رسپانسبلٹی ایسی لی کہ اس کو نبھا نہیں سکا. تو اب اس کا اگر امریکہ، یورپ وغیرہ ہوتا، وہاں تو بہت لٹیگیشن چلتا ہے، میڈیکل سو ہوتے ہیں، اس وجہ سے انشورنس ہوتا ہے، وہاں پہ پریکٹس کرنا بھی مشکل ہے. پاکستان اور انڈیا اس طرف ہمارے یہاں پہ پوچھنے والے ہیں کہ اللہ کی مرضی، مر گیا تو اللہ کی مرضی تو ہے. لیکن یہ کہ ہمارے کو کیا سناتے تھے کہ شخص ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شاکر جعفری صاحب. یعنی بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ پہ امپریشن چھوڑتے ہیں، اور تو وہ ان میں سے تھے. کہنے لگے کہ آپ کو میں حالت بتاؤں ڈاکٹروں کی، اور یہ بات بتا رہے ہیں وہ 80s کی، لیٹ 80s کی. تو کیونکہ بایو کیمسٹری کے ٹیچر تھے تو 86 87 میں انہوں نے پڑھایا ہوگا مجھے. کہنے لگے کہ ایک خاتون گئیں ڈاکٹر کے پاس اور پیٹ میں درد کی شکایت سے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مسئلے ہیں، اور کیا ہے، پیٹ میں کیڑا ہے.
اور میں اس کے آپریشن کروں گا. اور انہوں نے DNC کی. DNC میں انہوں نے یوٹرس پرفوریٹ کیا اور انٹسٹائن نکل آئی. وہ کھینچے جا رہے ہیں کہ کیڑا ہے یہ, اور اس کو پھر انہوں نے جتنا کھینچ سکتے تھے کاٹ دیا اس کو. ایونچولی مریض مر گیا. مر نہیں تھا, اس کو انٹسٹائن پوری نکال دی اس نے, اسمال انٹسٹائن. تو مریض کے اٹینڈنٹ سے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنا بڑا کیڑا تھا, نکلنے کے بعد دیکھو مریض مر گیا, اگر اندر رہ جاتا تو پتہ نہیں کیا کرتا. تو یہ ساری باتیں ویسے تو مذاق کی ہو جاتی ہیں, لیکن رسپانسبلٹی ہے ہر آدمی کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرماتے کہ بھائی تم میں سے ہر آدمی جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ, یعنی تم میں سے ہر آدمی شیپرڈ ہے, یعنی چرواہا ہے, رسپانسبل ہے اپنے ماتحتوں کا. تو وہ رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہو گیا ہے مسلمان بننے کا کہ بس داڑھی ہو اور شلوار قمیض اور پاجامہ اونچا, ٹوپی, ہو بہت اچھے مسلمان. اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اسلام کو, کیونکہ یہ کر کے اور پھر گڑبڑ کام کرتے ہیں. وہ لوگ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی محتاط رہیے گا, مولوی صاحب سے ڈیلنگ ہے آپ کی, گڑبڑ ہو جائے گی. اور ہیں, یعنی آپ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کتنی گڑبڑ ہے. تو یہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اصل دین جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں ہے, تقویٰ جو ہے وہ یہاں پر, اور یہی چیز روکے گی. وہ جو بٹن دبانے سے چیز روکے گی آپ کو, کوئی پولیس, کوئی کیمرہ, کوئی چیز نہیں روکے گی. وہ چیز روکے گی آپ کا اپنا آپ. اس کو ڈیولپ کرنا ہے آپ کو, مجھ کو, آپ کو, کہ اتنی اللہ تعالیٰ ہماری اس میں اتنی قوت دے دیں عزم میں, ڈٹرمنیشن میں, کہ اللہ کے لیے بس رک جائیں اس سے, اور کرنے سے ہو جائے گا. تو لیکن ہمت کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی. اور جس طرح ہے, جیسے ہم لوگ عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک کام شروع کیا, کوئی گاڑی چلانا سیکھ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو وہ آہستہ ہی آہستہ ہوتا ہے, ایک دم سے تو ہوتا نہیں کہ بھائی آج بیٹھا سیٹ پر اسٹیئرنگ سنبھالی اور خوب پراٹھے سے جا رہا ہے, پورے مین روڈ پہ چلا رہا ہے. بعض دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ہم سے خود غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دماغ میں رکھتے ہوئے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے, اپنی سی پوری کوشش کرے. اور پھر یہ کہ اصل میں جو ہے نا ہم کیا اور ہماری کوشش کیا. اصل چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس نے کوشش کی کہ نہیں کی, اور کوشش میں وہ اپنی طرف سے برکت ڈال دیتے ہیں, اسی برکت سے کامیابی ہوتی ہے, ورنہ نہیں ہوتی. ورنہ پھر آدمی وہی لگا رہتا ہے اور پھر پوری زندگی گزر جاتی ہے. اور ہم لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ بھئی ہاں تھوڑا ٹائم اور گزرے گا, میں میچیور ہو جاؤں گا, مجھے احساس ہو جائے گا, میرے لیے آسان ہو جائے گا, میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں گا. نہیں چھوڑتے پریکٹیکل لیول پہ یہ, بلکہ یہ پختہ ہوتی جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے, ہیبٹ بن جاتی ہے, پھر نہیں چھوٹتا, بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ابھی عادت نہیں ڈالی فجر پہ اٹھنے کی, ابھی عادت نہیں ڈالی وقت پہ سونے کی, تو پھر بڑی عمر میں کبھی بھی نہیں پڑے گی, زندگی بھر یہی رہے گا. آپ یہ کریں گے, آپ کی اولاد یہ کرے گی, ان کی اولاد یہ کرے گی, ایک سائیکل چلتا رہے گا. آج کل لوگ پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ یہ جو لائف اسٹائل ہے کہ ہم دیر تک جاگتے ہیں, 2-3 بجے سوتے ہیں, یہ اناوائڈیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ ایکٹیویٹی دوستوں کی اور معاشرے کی اور دعوتوں کی شروع ہی 1 بجے ہوتی ہے, 12 بجے ہوتی ہے, تو کیا کریں؟ تو بھئی یہ تو ہمارا آپ کا ڈیسیشن ہے. ہمیں فجر عزیز ہے, اور جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ ان کو تو ہمارے حضرت بہت مصروف, یعنی مولانا تقی عثمانی صاحب کی مصروفیات جو ہیں, اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ ایک دن گزار لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے مصروف ہیں. اور سفر اس پہ
بہت زیادہ تھے کووڈ سے پہلے. ہر یعنی بلا مبالغہ اگر کہا جائے کہ 6 مہینے پاکستان میں نہیں ہوتے تھے سال میں تو صحیح ہوگا. لیکن میں نے خود ان سے سنا کہ مکہ مکرمہ میں ہم لوگوں کو انہوں نے میرے خیال سے 11 بج رہے تھے یا کیا رہے تھے واپس بھیج دیا کہ جاؤ اب سونے کا ٹائم ہے، کیونکہ تہجد کے لیے اٹھنا. کیونکہ اگر اس وقت نہیں سویا میں تو پھر میں نہیں اٹھ سکوں گا. تو پھر ہم آپ کو ایک ڈیسیشن لینا ہے، اور یعنی ایک جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں، تو ان کو بہت انکریج کیا جاتا ہے، کیونکہ تہجد جو ہے وہ ایک بہت ہی قیمتی وقت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا. اور ہر آدمی اس میں ہوتا ہے کہ بھئی میں کوئی نفل کام ایسا کروں جو آؤٹ آف دا آرڈنری ہو. ہر آدمی کو ایک فکر ہوتی ہے. تو اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ بھئی تہجد کا اہتمام کریں، چاہے 2 رکعت پڑھیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیں، لیکن تہجد کی نیت ضرور رکھیں کیونکہ وہ خاص وقت ہے. تو حضرت نے یہ کہا کہ بھئی جائیے اور آپ لوگ بھی جا کے اپنا سونے وونے کا اہتمام کریں، اور مجھے تو اٹھنا ہے اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ سفر میں تھے اس وقت. سفر میں تو 1000 گنجائش ہم لوگ نکال لیتے ہیں کہ بھئی میں مسافر ہوں، میرے اوپر تو سنت بھی نہیں ہے، یہ تو نفل تھی، لیکن تھا اس کا اہتمام. اور دوسرا یہ کہ پھر آدمی یہ بھی کرے کہ بھئی فون وغیرہ بند کرے. ایک دفعہ ایک ایمرجنسی تھی، میرے بھتیجے کا انتقال ہو گیا تھا اور رات کو دیر سے خبر آئی. بہت کوشش کی فون کی، لیکن فون بند تھا حضرت کا. تو یہ فجر کے بعد ہی آن ہوا. تو ہم آپ کا کیا وہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کو تو ممکن ہے. ہمارے سامنے ہی صدر صاحب کا فون آیا تھا ان کے پاس، اور آتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے. تو ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں آنا، صدر صاحب کا فون بھی نہیں آنا، لیکن اہتمام ہم کو اتنا ہوتا ہے کہ 2-3 دفعہ چیک ضرور کر لیتے ہیں. وہ آج کل مشہور ہے نا کہ نہ سلام پھیرنے کے بعد ہر آدمی ایسے فون چیک کرتا ہے جیسے کہ میسیج آئے ہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز ہے جو دنیاوی زندگی کو بھی بہتر کرے گی اور آخرت کی زندگی کو تو یقیناً کرے گی. اور یہی بات خاص ہوتی ہے جو حاصل کرنے کی ہوتی ہے کہ بھئی آدمی کو کچھ ٹپس پتہ چل جائیں کہ بھئی میں اپنی زندگی کیسے گزاروں. گزرے گی سب کی، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، آج تک کسی کے لیے نہیں رکا. انبیاء کے لیے نہیں رکا، اولیاء کے لیے نہیں رکا، صحابہ کے لیے نہیں رکا. وقت تو گزر جائے گا، اور پھر یہی ہو جائے گا جیسے کروڑوں آ کے گزر گئے، کوئی ان کا نام نشان نہیں رہ گیا، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کا، ایک آدمی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے. تو انہی میں ہمارا بھی شمار قطار ہو جائے گا. تو کم از کم ہم اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچا لیں، اوروں کو نہیں پہنچا سکتے. اپنے کو تو بچا لیں اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے. تو اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ بات اگر آٹو بایوگرافیز پڑھیں نا کامیاب لوگوں کی، جو دنیاوی طور پہ کامیاب ہیں، غیر مسلم بھی ہیں چاہے، تو سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو لگے گی نا اسٹرائکنگ، وہ ٹائم مینجمنٹ ہوگا. ان کو ٹائم کو کیسے انہوں نے مینیج کیا، اور یہی ٹپ ہے. اب ہم پڑھتے ہیں بزرگوں کے واقعات کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 رکعت نماز رات میں پڑھتے تھے، جبکہ تجارت بھی کرتے تھے، فقیہ بھی تھے، اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے تھے، اور فجر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. پتہ کتنے سال تک. یہ تو بہت پرانی بات ہے، آج سے 1300-1400 سال پہلے کی. ہمارے زمانے میں بزرگ ہیں رمضان میں وہ کہتے ہیں پورا قرآن ایک دن میں ختم کرتے ہیں. ریسنٹ پاسٹ میں یہ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب ہوتے تھے دارالعلوم کراچی میں، شیخ الحدیث، انتقال ہو گیا، حضرت کے اساتذہ میں سے تھے. تو ان کے بارے میں تھا کہ ایک قرآن ختم کرتے دن میں رمضان المبارک میں. مولانا زکریا کا تو بہت مشہور ہے، پتہ نہیں کتنے سال تک حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن پڑھتے رہے. اور اسی طرح سے مختلف لوگوں کے مختلف وہ ہوتے ہیں.
لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، یعنی بغیر ٹائم کو کنٹرول کیے ہوئے یہ چیز ہو نہیں پاتی. اور جو ٹائم کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ ہزاروں ڈسٹریکشنز ہیں، اور سب سے بڑا ڈسٹریکشن یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ہے ہمارے دور کا وہ اسمارٹ فون کا فتنہ ہے، اور ہر چیز اس نے قریب کر دی. اب کہیں جانا ہے نہ آنا ہے، بلکہ اس رمضان میں تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے ہوتا تھا کہ گھر سے باہر نکلے گا آدمی تو فتنے میں پڑے گا، اب یہ ہے کہ اکیلا ہوگا تو فتنے میں پڑے گا. وہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ کو شرم حیا آتی ہے اس بات سے کہ آدمی نے پردے گرا دیے، دروازے کھڑکی بند کر دی لوگوں سے شرم کر کے، اور میں جو موجود ہوں دیکھ رہا ہوں، میرا خیال نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا. غیرت آتی ہے اللہ کو اس بات سے کہ باقی لوگوں سے تو شرمایا لیکن مجھ سے نہیں شرمایا. تو یہ آدمی کو فکر پیدا کرنے کی، اللہ سے شرم کرنا، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، یہ خیال رہنا ہر وقت کہ بھئی اللہ ناراض نہ ہو. اور یہ بات بھی دماغ میں رہے کہ یہ نہیں ہوگا کسی وقت کہ ہم لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ خراب خیال نہیں آئے، اور کوئی جذبات ہیں ہمارے یہ بالکل ہی وہ ہو جائیں، ان میں کبھی خیال بھی نہیں آئے کہ ہم بد نظری کر لیں یا فلاں کام کر لیں یا جھوٹ بول دیں یا آج سوتے رہ جائیں نماز نہیں پڑھیں. یہ تو آتے رہیں گے، شیطان و نفس کا کام ہے، یہ تو آتے رہیں گے. لیکن آدمی کو یہ احساس پیدا ہو جائے کم از کم کہ یہ خراب ہے، غلط خیال ہے، مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو پھر آدمی کو چین نہ آئے، وہ فوراً توبہ کرے، استغفار کرے اور پھر سے کام میں لگ جائے. پوری زندگی یہی کرنا ہے. بیدار حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جو ہے نا ایک ہماری کوشش ہے ایک بیدار گناہ گار ہونا. جو خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جاتا ہے، ایک تو کرنا نہیں گناہ اپنے آپ انٹینشنلی، اگر ہو جاتا ہے بشریت کی وجہ سے تو فوراً توبہ کر لینی ہے. یہ نہیں کہ بس یہ تو ہوتا ہے. آج کل جیسے ہے لوگوں سے کہو کہ بھئی یہ کرو یہ نہیں کرو، کہتے ہیں آج کل کیا فرق پڑتا ہے، 1400 سال پہلے کی نعوذ باللہ باتیں ہیں، آج کل کوئی فرق نہیں پڑتا. بلا جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، غیبت کر جائیں گے، کچھ کر جائیں گے، منع کرو تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، آج کل تو یہی ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے نا آج کل یہ ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے. بس آدمی فوراً توبہ استغفار کرے اور عزم پھر سے کرے کہ بھئی اب میں عزم کرتا ہوں، اور میں کیا اور میرا عزم کیا، یہ بھی اللہ سے کہہ دیں. ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں، اور یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تھا کہ بھئی اللہ سے کہہ دیا کرو جو کچھ بھی تمہارے دماغ میں ہے، خدشہ ہے، پریشانی ہے، جو بھی خیال ہے وہ بس اللہ سے کہہ دو کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے، مجھے یہ تشویش ہے کہ ابھی تو میں توبہ کر رہا ہوں لیکن کل پھر کر لوں گا. مجھے اتنا اپنے اوپر وہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، مجھے اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے مجھے. تو یہ بھی اللہ سے کہہ دو کہ آپ بچائیں گے. اور ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اللہ میاں سے کہہ دو، آپ نے فرمایا ہر جگہ جگہ قرآن شریف میں واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ تو قادر ہیں ہر چیز پر، بس مجھے بچائیے نفس و شیطان کے یہ جو تقاضے ہیں مجھے پریشان کر رہے ہیں، ان سے بچائیے، ورنہ پھر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے گا، مجھ سے پوچھیے گا نہیں، کیونکہ میں نے تو اپنا معاملہ آپ کو سونپ دیا، آپ بچانے والے. تو اس طرح سے آدمی چلتا رہے، اللہ ایک دن آئے گا ایسا رفتہ کہ آدمی پھر انشاءاللہ یہ کم ہوتی جائیں گی اور پھر یکسو ہو جائے گا آدمی. پھر یہ چیزیں ڈسٹریکٹ کریں گی نہیں اس کو. لیکن اس وقت تو محنت تک کرتے رہنا ہے. یہ برکت کے لیے پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ صحابہ و تابعین سے یہ اقوال ہیں. حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے بیان کیا گیا
کہ دنیا میں زہد یہ نہیں کہ گھٹیا غذا کھائی جائے، گھٹیا درجے کا لباس پہنا جائے، بلکہ زہد یہ ہے کہ اپنی امیدوں اور خواہشوں کو کم کر دیا جائے۔ اور زہد جو ہے نا، یہ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہے، سیرت کا پہلو ہے کہ دنیا سے دل کو نہیں لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری دنیا میں، وہ طبقے کے سب سے لوور درجے کی لائف اسٹائل تھا۔ زمین پہ سونا، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، اور کپڑے ایسے پہننا۔ اس زمانے میں بھی لوگ تھے ریشم پہنتے تھے اور بہت ہی امیر تھے اور بہت ہی اس طرح سے رہتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ 3 چاند دیکھ لیتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا۔ تو یہ زہد جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آدمی ہونے کے باوجود بھی گھٹیا چیزیں کہ اپنا حلیہ ایسا بنائے رکھے کہ بالکل ہی لوگ سمجھیں کہ یہ وہ محتاج آدمی یا بہت ہی زیادہ غریب ہے۔ لیکن زہد یہ ہے کہ اپنی امیدوں کو کم کیا جائے کہ یہ ہوگا، اور کل وہ شیخ چلی والا پلاؤ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کر لوں گا اور دنیا کا سب سے بڑا سرجن اور ڈاکٹر بن جاؤں گا اور نوبل پرائز مجھے مل جائے گا، جبکہ کر نہیں رہا ہے اس کے لیے کچھ۔ تو امیدیں کم رکھنا اور اپنے سے پھر کوشش کرتے رہنا، یہ لب لباب پوری دنیا اس کا یہی ہے کہ بھئی اس معاشرے ماحول میں ہم اسلامی زندگی کیسے گزاریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ کو راضی کرنا ہمارے حضرت فرماتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم نے مشکل کر لیا اپنے لیے، اپنے ماحول، معاشرے، پرانی عادتوں کی وجہ سے۔ پہلے خیال نہیں تھا، وہ کام کرتے رہے، ان کی عادت پڑ گئی، اب ان کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو وہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان کرے اور آپ سب کے لیے آسان کرے، اسی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ اور یہ لگے رہنا جو ہے نا، یہ ذرا اس کے لیے بھی استقامت، ڈسپلن چاہیے۔ لگے رہنا، یہ بار بار یہی ہوتا ہے کہ آدمی خدا خواستہ سلپ ہوتا ہے، کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو کہتا ہے اوہو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ وہ نا امیدی، ناکامی آدمی میں ہوپلیسنس پیدا کر دیتا ہے شیطان اور نفس، اور پھر وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر جو ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ گناہ اپنے کرم، اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہم کوئی عذر نہیں کرتے، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، آپ نے نہیں معاف فرمایا تو کون معاف فرمائے گا؟ اپنے کرم، اپنے فضل سے معاف فرمائیے، آئندہ کے لیے بچائیے، اور خدا نخواستہ کبھی ہم گر جائیں یا پھر سے گناہوں میں پڑ جائیں تو فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے۔ ان لوگوں میں سے نہ کر دے جو باغی ہیں، جو نڈر ہو کے گناہ کرتے ہیں۔ یا العالمین، کمزور ہے، ناتوان ہے، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں، آپ ہی کی مدد و نصرت سے یا العالمین ہم بچ سکتے ہیں۔ یا العالمین، تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین، ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان کر دیجیے ان پہ چلنا۔ یا العالمین، اپنے کرم، اپنے فضل سے راضی ہو جائیے، اپنی محبت عنایت فرما دیجیے، ایسی محبت جو تمام دیگر محبتوں پہ غالب آ جائے۔ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرمائیے، عافیت کے ساتھ ان کے سنت پہ چلنے کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، آپ کا احسان کرم ہے
کہ آپ نے اس کرونا وبا کو پاکستان ہمارے لیے بہت کم کر دیا، اور آئندہ کے لیے بھی آپ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بچا کے رکھیے اس کے شدید مرض سے، اور پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما دیجیے اپنے کرم، اپنے رحم، اپنے فضل سے یا العالمین۔ ہم، ہمارے گھر والے، بیوی، بچے، والدین، رشتہ دار اور دیگر تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، ہر طرح کے وباؤں سے، ہر طرح کے حادثات، سانحات سے، لوگوں کی اظہار ثانیوں سے، موذی دیر پر بیماریوں سے اپنے کرم، اپنے فضل سے بچائے رکھیے یا العالمین۔ حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین۔ بچوں کی حفاظت فرمائیے، جہاں کہیں بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی حفاظت فرمائیے۔ ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے یا العالمین۔ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی یا العالمین۔ برما، کشمیر، شام اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ ہمیں توفیق عنایت فرمائیے ان کی مدد اور نصرت کی یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو یاد نہیں آیا ہمارے لیے مفید ہے اپنے کرم، اپنے فضل سے وہ بھی عنایت کر دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء کو شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ نظر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔